السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج پرسنل ڈیولپمنٹ سیریز 2 میں سیشن 4 تزکیہ نفس کی سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی، اور اس میں ہم نے بیسک جو کوشچنس تھے کہ تزکیہ نفس کیوں کرنا ہے، اور نفس کے ڈفرینٹ پہلو ہم نے دیکھے تھے، انسان کی فطرت، انسان کی جبلت، ان کے اوپر ہم نے پچھلے سیشنز میں کافی ڈیٹیل میں پڑھا۔ اسی بک کے اندر جو ہم فالو کر رہے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بک ہے، اس کے اندر نا ایک ذکر کیا تھا انہوں نے، امام غزالی نے جو ایک انسان کی طاقتیں بتائی ہیں، 4 انہوں نے طاقتیں بتائی تھیں اوور آل، اس میں پانچویں جو ہے وہ ان پاورز کو سمجھ لیں، ایک طرح سے بیلنس کریں تو وہ پانچویں پاور بھی انسان کے پاس آ جاتی ہے، جس کا ہمیں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ تو ان کو ہم نا آج بک سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی پڑھیں گے۔ جب میں اس کو پڑھ رہی تھی تو انٹرسٹنگلی یہ بڑی بیسک سی چیزیں تھیں جو کہ ہم کبھی کبھی جب ایکچولی میں جب ان کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کبھی کبھی ہم ان میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم اپنی، جیسے چھوٹی سی ایک بات ہے کہ کبھی کبھی ہم کچھ ایسا عمل کرتے ہیں جس میں ہماری نیت ہی خالص نہیں ہوتی، اور اس میں کچھ اور شامل ہو جاتا ہے، تو بھی وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو بعض چیزیں بہت سننے میں آسان اور وہ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ایکچولی میں ان کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پوری اس کی جڑ بن جاتی ہیں ہمارے سارے عمل کی، جیسے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا، تو اسی طرح ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کا اگر صحیح استعمال ہم نہیں کریں گے نا، تو وہ ہم ضائع کر دیں گے۔ تو آج اس سیشن میں ہم انشاءاللہ یہ 5 چیزیں کور کریں گے۔ ارادہ میرا یہی تھا کہ ہم بہت کنسائز اور اس طریقے سے چلیں گے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ ایسی اہمیت کی حامل تھی کہ مجھے لگا کہ ان کو تھوڑا ایکسپلین کرنا زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملے۔ آپ لوگ بھی کائنڈلی ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا جہاں بھی آپ کو کچھ ایسا لگے کہ جیسے پریکٹیکل لائف سے اپنے کوئی اگزامپل ذہن میں آئے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں بھی اس طریقے سے چیز نہیں سمجھ پاؤں گی جب آپ لوگ اپنے ایکسپیرینسز شیئر نہیں کریں گے، تو زیادہ مزہ بھی آئے گا، اور میرے نالج میں اضافہ بھی اس سیشن کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ میں سب کی طرف سے آج نا پارٹیسپیشن چاہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، انسان کی جو بنیادی قوتیں ہیں، ان میں اعتدال اور توازن، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب تک ان قوتوں کے اندر اعتدال نہیں آئے گا ہماری لائف میں، بیلنس نہیں ہم کر پائیں گے، تو یہ وہ قوتیں ہیں جو ہمارے ہی خلاف ہو جائیں گی۔ ہماری جو کہ قوت ہونی چاہیے تھی، یہ ہماری کمزوریاں بھی بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوت علم سے۔ اچھا، جو علم کی جو طاقت ہے، اس کو پہلے ہم سمجھتے ہیں قرآن سے کہ علم ہوتا کیا ہے۔ اچھا، پہلا جو پوائنٹ دماغ میں آتا ہے نا، سب سے پہلے علم، کہ یہ ایک ایسی لائٹ ہے جو کہ ہمارے راستے کو گائیڈ کرتی ہے، مطلب جیسے ہدایت ہمیں اس سے ملتی ہے، اس کے بغیر ہم اندھیروں میں پھرتے رہیں گے۔ جیسے قرآن میں ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی کہ نالج کا جو بھی سورس ہے، پہلا اوریجن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو بھی دنیا میں علم آیا وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم تک آیا، اور کیونکہ بیسک سورس ہی علم کا اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ کوئی انسانی گفٹ یا وہ نہیں ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ وہ علم دیا جو اس کو پہلے وہ نہیں جانتا تھا، یعنی کہ ریئل نالج اوریجنیٹس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب نالج جو ہوتا ہے، یہ ہدایت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں نالج صرف انفارمیشن کا نام ہے، کہ ہمیں کوئی بات پتہ چل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں نا جب بھی علم والوں کو کمپیئر کرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو جاہل ہیں، مطلب دونوں میں فرق ہے، الٹریسی اور لٹریسی والا فرق نہیں ہے یہ، تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اور نالج کا مطلب جو ہوتا ہے نا بیسیکلی یہاں پہ، وہ کون سی لائٹ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو جاننا، اس کی نشانیوں کو جاننا، اور اس کے احکامات کو جاننا، یہ جو کہتے ہیں نا ریئل نالج یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد
ہم یہ سوچیں کہ نالج کا کیسے پتہ چلے کہ جو علم والے لوگ ہیں وہ کون ہیں. تو اس کا ایک ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، یعنی کہ علم والے لوگ وہ ہیں جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں. یعنی کہ اصل نالج وہ آپ کو اللہ کا ڈر پیدا کرے گا آپ کے اندر، اللہ کا خوف. خشیت یعنی محبت میں اللہ کا خوف. اور اگر یہ نالج جو ہے وہ انسان کے اندر گاڈ کانشیسنیس یا جیسے یہ پیدا نہیں کرتا تو وہ ٹرو نالج نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دس. اچھا اگلی چیز یہ کہ نالج از بیسیکلی ریکگنیشن آف ٹروتھ، یعنی حق کو پہچاننا. پھر اللہ تعالیٰ اس کا حکم بھی دے رہے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی یہ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے نا اپنی سمجھ لیں کہ جیسے نیت کو یا اپنے رخ کو صحیح جانب کرنا، یہ بھی حق کو حاصل کرنا ہے. پھر اسی نالج کو جب تک ہم اپنے عمل سے پروو نہیں کرتے تو بھی یہ کسی کام کا نہیں ہے. اس کی آیات انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ پھر یہ دنیاوی طور پر ایک علم رہ جاتا ہے. اور ہمیں علم نافع علم کی بھی دعا سکھائی گئی ہے. تو نافع اور غیر نافع علم دونوں میں فرق ہوتا ہے. تھوڑی سی ہائی لائٹس میں اس کی بھی دیتی ہوں کہ جو غیر نافع علم ہوتا ہے وہ آپ کو اللہ سے غافل کرتا ہے، یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے ہم نے. اور ایک ہوتا ہے نافع علم، وہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے. اچھا غیر نافع علم کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل سے خالی ہو گئے، اس میں کوئی عمل نہیں ہوتا. اور نافع علم آپ میں عمل پیدا کرتا ہے. غیر نافع علم وہی ہوتا ہے جو علم میں امبیلنس ہوتا ہے نا، جس کو ہم آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ ایک تو وہ اس سے غرور بھی آتا ہے اور دنیا تک محدود ہوتا ہے. نافع علم آخرت بھی سنوارتا ہے اور آپ کے اندر عاجزی بھی پیدا کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو اس علم کی جو طاقت ہے اگر وہ کہیں ہم اس میں ایکسیسو ہو جائیں. ایکسیسو کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں یعنی کہ جو توازن ہونا چاہیے تھا نا اس سے آگے چلے جائیں ہم. ٹو مچ نالج وداؤٹ پریکٹس، یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں کہ عمل کے بغیر علم جو ہے وہ صرف ایروگنس میں کنورٹ ہوتا ہے. وہ آپ کو منافقت سکھاتا ہے اور آپ میں یعنی آپ کیا کرتے ہیں، آپ باتوں کو ٹوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ ہائی سائڈ میں چلے جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا نفس انفلیٹ کر جاتا ہے. آپ کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی صرف دکھاوے کی ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ جب ایک بندے کو بہت زیادہ چیزوں کا پتا ہوتا ہے، وہ کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر ایسے مذاق کی سینس میں بھی بات کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا، مطلب اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتا ہے. یہ اس علم کا جو ایک شر بھی ہے، اس سے بھی بچنا ہے. اچھا لیکن اگر یہ بیلنس دوسری سائڈ سے آؤٹ ہو جائے یعنی لوور سائڈ پہ چلا جائے تو انسان جہالت کا شکار ہوتا ہے اور اندھا دھن اپنی اندھا دھن کیا کرتا ہے کہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے. اب ایک بندہ جو ہدایت کے بغیر علم کے بغیر کوئی چیز کوئی کام کرے گا تو وہ نئی نئی طرح کی بدعات بھی پریکٹس کر سکتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کلچر کو اندھا دھند فالو کر رہا ہوگا. بہت سارے لوگ صرف جاہلیت کی وجہ سے کلچر کی ان پریکٹسز کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمارے دین سے تو کوئی تعلق نہیں، انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اب علم والوں کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں. مجھے یہ آیت بڑی اٹریکٹ کی کہ دیکھیں اللہ تم میں سے ایمان والوں اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجے بلند کرتا ہے. علم کو نا ایمان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کنیکٹ کیا ہے اس میں. یعنی کہ علم بھی حاصل ہے لیکن ایمان نہ ہو اگر اس میں، ایسا علم یہ غیر نافع علم کی بات ہو جائے گی نا اگر اس میں ایمان نہیں ہے. تو علم کے ساتھ اگر ایمان کے ساتھ علم اگر آپ اپلائی کریں گے اپنی لائف میں تو آپ کے کیا ہوتا ہے، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ آگے بات ہی کرتے ہیں کہ واللہ بما تعملون خبیر، یعنی کہ عمل بھی شامل ہونا چاہیے اس میں. یعنی تھری فیکٹرز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر کہ ایمان بھی ہو، پھر علم علم آ جائے ایمان والے بندے کے پاس، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے اعمال سے واقف ہوں. یعنی عمل بھی لازم ہے اور اس طرح کیا ہوتا ہے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. پھر ایک آیت تھی جو بیان کرتی ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. اب یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ بعض چیزیں جن کا ہمیں علم نہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے ہی تو اس چیز کے پیچھے پڑ جانے میں بھی ہماری کوئی بھلائی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو توازن سے ہٹا دے گی چیز. پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں کہ بے شک کان آنکھ اور دل یہ سارے سورسز ہیں علم کے بھی، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا.
ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہمیں غیر نافع علم سے بچنا ہے اور نافع علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا سکھائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ غیر نافع علم کی اگر پہچان آپ نے کرنی ہو تو ایسا علم ہوگا جو صرف دنیا کے ظاہری پہلوؤں تک ہی محدود ہوگا، آپ کو آخرت سے غافل کر دے گا. یہ لازمی بات ہے. ٹھیک ہے. آرگومنٹیشن بھی سکھا دے گا آپ کو، بہت کچھ سکھا دے گا، لیکن آپ کے اندر تبدیلی نہیں لائے گا کبھی بھی. اچھا، اب ہم انسان کی اگلی طاقت کے بارے میں بات کرتے ہیں. دی پاور آف عقل، انٹلیکٹ. عقل کو اگر ڈیفائن کریں تو یہ ایک انسان کے اندر سمجھ لیں انٹرنل ایک پاور ہے جو کہ انسان کو حق اور باطل کی تمیز کرنا سکھتا ہے. I'm sorry، تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میرے خیال سے. لیٹ می ریکنیکٹ. اچھا، اب عقل کے بارے میں اگر ہم ڈیفائن کریں تو اٹس لائک اے اسٹیئرنگ ویل آف دی سول. یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ ہمیں حق اور باطل کی ایک تو تمیز سکھاتا ہے. پھر انٹرسٹنگلی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عقل کے لفظ کو نا ایز اے ناؤن استعمال نہیں کرے. یا قیلون، مطلب بار بار افلا تعقلون، تو فیل کی صورت میں، یعنی کہ یہ کرنے کا کام ہے، اس میں محنت کرنی ہے. اینڈ اٹس ناٹ دی ریپلیسمنٹ آف ریولیشن، یعنی کہ جو وہی کتاب عقل ہونی چاہیے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ کہ اگر آپ کے پاس وہی نہیں ہے تو آپ اپنی عقل سے ہی کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں. ہاں، عقل جب آپ استعمال صحیح کریں گے تو آپ وہی کو ویریفائی کریں گے ہمیشہ. مطلب آپ کی جو عقل ہے وہ وہی کتابیں رہے گی جو صحیح عقل کو استعمال کرے گا. پھر دوسری چیز کہ عقل کی جو اصل جگہ ہے وہ قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے کہ وہ دل سے اس کا تعلق ہے. یعنی ہمیں قلبی شعور جو ہوتا ہے نا، وہ بھی عقل کا پارٹ ہے. جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو بھی عقل کام نہیں کرتی. اچھا، اب اگر ہمیں علم اور عقل میں فرق کرنا ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے وہ آپ کی انفارمیشن ہے، فیکٹس اینڈ فگرز ہے، اور لیکن وہ اس سے انفارمیشن سے آگے بڑھ کے، یعنی کہ حقائق معلوم کرنا. نوٹ نافع علم کی بات کریں، مطلب نا حقائق معلوم کرنا، صرف ایسے مواد نہیں ہے یہ. عقل جو ہے نا ان حقائق کو جن کو اس نے ڈھونڈا اس کو سمجھ کے پرکھ کے اس سے کچھ نہ کچھ انفر کرے گی. عقل یہ کام کرے گی. تو یہ ذریعہ ہے جو کہ فیصلہ کروائے گی، صرف معلومات نہیں دے رہی آپ کو، اور آپ کو اکاؤنٹیبل بھی بنائے گی. ٹھیک ہے، کہ میرے پاس یہ جو علم آیا ہے وہ کسی وجہ سے ہے، تو میں اس کو کہاں اپلائی کرنا ہے، یہ سب عقل آپ کو سکھائے گی. اب میں ایک لائن بولوں گی، اب آپ نے بڑے غور سے سمجھنا اس چیز کو کہ علم بغیر عقل کے بوجھ ہے. یعنی اگر عقل استعمال نہیں کی اور علم جمع کرتے رہے تو وہ ایک بوجھ کی طرح ہے انسان کے اوپر. اور عقل بغیر علم کے اندھی ہے. علم نہیں ہے لیکن آپ کے پاس عقل ہے تو یہ اندھا پن ہے. اگر ہم اس کا امبیلنس دیکھیں تو وہ کچھ اس طریقے سے بنے گا کہ جب انسان کے پاس عقل کا جو امبیلنس، یعنی کہ کہیں نہ کہیں وہ انفلیٹ کر گیا ہے، تو وہ اوور ریشنلائزیشن کرے گا. بعض اوقات آپ اپنی لاجک میں اتنا پرائڈ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ آپ وہی کو جھٹلا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، یہ آرگومنٹ مطلب اٹس ناٹ گوئنگ ان ٹو مائی تھرو مائی لاجک، مطلب یہ میری لاجک کے مطابق نہیں ہے، جو بھی ڈیوائن ٹروتھ بھی ہوگا ایون. تو یہ ہم دیکھتے ہیں، ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں. ہر انسان ایسے کرتا ہے. شیطان نے بھی ایون یہی کیا تھا. اس نے گناہ کیا پھر اس کو جسٹیفائی بھی کیا کہ کیونکہ میں اس چیز سے بنا ہوں تو آپ نے اس کو کیسے سلیکٹ کیا. تو یہ اصل میں تو وہ اپنی انکار کر رہا تھا سجدے سے، اور پھر ساتھ اس کو جسٹیفائی بھی کر رہا تھا کہ میں تو اس وجہ سے یہ کر رہا ہوں کام. اور ہم بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو شیطان تھا وہ تو اللہ کو پہچانتا بھی تھا نا. تو میں اس سے یہ اگزامپل لے رہی تھی کہ واقعی اگر اس کے پاس علم بھی تھا، اس نے عقل بھی استعمال کر لی، لیکن سٹل وہ مردود ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے گناہ کو جسٹیفائی کیا اور اس نے آرگومنٹیشن کی اس کے اوپر.
इससे क्या होता है, नफ्स जो होता है ना, जब आपके पास इस तरह के आर्गुमेंट्स में आप पड़ जाएं और इस गरूर में पड़ जाएं तो आप बागी हो जाते हैं। आप अपनी रीजन की वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, ना कि अल्लाह की। ठीक है, कि जब आपके पास रीजनिंग बहुत आने लगती है और आप समटाइम ये समझते हैं कि उसी 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 को आप मबूद बना लेते हैं। अच्छा, अब दूसरी साइड देखते हैं कि अगर हमारे पास लो साइड आ जाएगी, डेफिशिएंसी होगी इंटेलेक्ट की, तो क्या होगा? कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी किसी चीज पे। हम अंधाधुंध तकलीद, जो हम देखते हैं ना, अंधी तकलीद, वो इसकी रीजन है कि बाज़ अवत उनको चीजों का पता होता है, लेकिन वो अंधी तकलीद इस वजह से कर रहे हो। सॉरी फॉर डिस्कनेक्शन अगेन। अच्छा, हम यहाँ पे थे कि अगर इल्म जो है, अकल जो है वो कमी का शिकार हो, तो उससे क्या होता है कि इंसान अपनी ख्वाहिशों का पैरोकार हो जाता है। और अब ये जो बैलेंस होता है, बैलेंस क्या होता है? यानी अगर जो अकल है वो आपकी वही के ताबे रहे, आप अपनी रीजन को इबादत में प्रॉपर लगा रहे हो, आप डाउटफुल मैटर्स को बल्कि ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो बल्कि और ये अकल आपको अकाउंटेबल भी बनाए, आपको इतना इन्फ्लेट ना कर दे कि आप समझे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हरफन मौला हूँ। अच्छा, अब हम कुछ आयात से देखते हैं। जैसे अफला ताकिलून का मैं बता रही थी कि ये वर्ब के तौर पे यूज होता है कि अकल करनी है। और फिर जो अकल नहीं करेंगे उनकी सजा क्या है? और वो कहेंगे कि अगर हम सुनते ही अकल से काम लेते तो हम जहन्नुम के साथियों में ना होते। मतलब जो अकल इस्तेमाल नहीं करेगा वो जहन्नुम के साथियों तक पहुंच सकता है। इससे पता चलता है निग्लेक्टिंग इंटेलेक्ट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो बैलेंस यूज जो होता है ना अकल का, वो वही को सुनने में है। अच्छा। अच्छा, अगली आयत हमें बता रही है कि अह, इल्म और अकल का यहाँ पे ना एक कनेक्शन बिल्ड होता है कि अकल के बगैर जो है वो इल्म अंधा हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये मिसालें जो अल्लाह ताला कुरान में मिसालें बयान करते हैं, हम लोगों के लिए बयान करते हैं, उन्हें सिर्फ इल्म वाले ही, मतलब उनसे अकल कौन लेता है? सिर्फ इल्म वाले। वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून। यानी कि जो इल्म वाले हैं वही उनसे अकल लेते हैं, अकल के लिए इल्म भी लाजम मलजूम है, दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी। अच्छा, फिर एक चीज आती है कि हम, जैसे हम हिकमत के बारे में बात करते हैं, तो ये इल्म और अकल जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, दोनों आपको अगर मिल जाए और उनका प्रॉपर यूज बैलेंस हो जाए दोनों का, तो इट गिव्स यू हिकमा। ये प्योरीफाइड स्टेट है। मतलब आपकी जो अकल की प्योरीफाइड स्टेट है वो हिकमत है, और जिसको हिकमत दी गई उसके बारे में आता है कि उसे बहुत बड़ी भलाई दी गई। फिर अल्लाह ताला यहाँ पे हिकमत को भी उनसे जोड़ रहे हैं जो उलुल अलबाब, मतलब वो लोग जिनको इल्म भी अता किया और अकल भी अता की गई। दोनों चीजें जिनको मिली उनको हिकमत मिली। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो पावर है इंसान की, जिसको हम ज्यादातर समझते हैं कि ये एक पावर नहीं है, ये नेगेटिव एसोसिएशन है हमारे माइंड में ना इसके साथ, कि पावर ऑफ गजब, गदब यानी एंगर। अब गदब को अगर हम डिफाइन करें ना, तो ये एक इंसान के अंदर नेचुरल फायर है उसके अंदर, जो ना इंसाफी के मौके पर या कोई डेंजर कुछ है या कोई हर्डल है उसकी लाइफ में, उसके मुकाबले में पूरा एक डिफेंसिव सिस्टम देता है। एक रिएक्शनरी बनता है जब इंसान किसी एक उसके साथ जुल्म हो। ठीक है, तो वो इंसान का जो गजब होता है ना, ये इसकी तारीफ हम यूं कर सकते हैं, यानी इट इज द फायर इनसाइड अस, यूजफुल व्हेन कंट्रोल्ड। दैट्स इंपॉर्टेंट कि डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है ये जब वाइल्ड हो जाए। अब अल्लाह ताला ने, जैसे कुरान पाक में ना, मैं आपको इसकी कुछ इंशाल्लाह चीज़ें दिखाऊंगी, मैं बड़ी हैरान हुई। इस्लाम जो है वो गजब को मिटाता नहीं है, बल्कि काबू में रखने का और सही जगह इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। ठीक है, अकल जो है वो इस गजब को डायरेक्शन देती है, एक राह दिखाती है कि इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। फिर आपके पास अगर अ, अकल के साथ गजब ना हो तो आपको एनर्जी नहीं मिलती अमल में। तो अमल में एनर्जी के लिए इसका होना जरूरी है। अच्छा, जैसे हदीस में भी
सॉरी, गजब और अकल का ना एक ताल्लुक मैं आपको ये बता रही थी कि अकल गजब को एक डायरेक्शन देती है और तवानाई देती है। तो गजब के बगैर अकल क्या होती है? अगर गजब जो है वो बगैर अकल के जुल्म बन जाता है। अगर एक बंदे के पास अकल नहीं है लेकिन उसके अंदर गजब बहुत ज्यादा है तो वो जुल्म जालिम होगा। और अकल जो है बगैर गजब के कमजोरी और बुजदिली बन जाती है। जैसे एक इंसान के पास नॉलेज है, अकल है, लेकिन वो उसको अमल में नहीं लेकर आ रहा। क्यों नहीं ला पा रहा? उसके पास वो गजब का वो लेवल नहीं है जो चाहिए, यानी कि बैलेंस्ड वर्जन चाहिए उसका। तो वो इंसान बुजदिल बन जाता है। अगर हम इसकी हाई साइड देखें तो जैसे अभी एक तरह से कि गजब बहुत ज्यादा हो जाए और अकल से भी बाहर निकल जाए तो वो बहुत ज्यादा वायलेंट इंसान बन जाएगा, वायलेंस आएगी, क्रुएलिटी, मतलब लोगों पे जुल्म करेगा। हम देखते हैं ऐसे लोगों को, वो अनजस्ट भी बन जाता है। अच्छा, तो जो ऐसा नफ्स जो होता है ना वो तबाही का शिकार होता है। और अगर किसी इंसान के पास बिल्कुल ही लो साइड है इसकी तो वो इंसान बुजदिल है, कॉवर्ड बन जाएगा। वो इवन हक को डिफेंड नहीं कर सकता। हक पता होता है उसको कि ये गलत हो रहा है। हम देखते हैं हमारे अंदर तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बीमारी है कि हमें हक अगर पहचान भी लें हम, तो हम उसको डिफेंड नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ गदर। जहाँ पे इंजस्टिस हो रहा होता है वहां हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा नफ्स कमजोर हो चुका होता है, डिसऑनर कर चुका होता है हक को। इसकी वजह से, इसी वजह से जो जस्टिस के लिए ना कंट्रोल्ड एंगर होना बहुत जरूरी है। और जो जो भी गलत काम हो रहे होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए हमारे पास अगर ये एक तरह से ये एनर्जी देगा हमें। अच्छा, अल्लाह ताला इसको कुरान पाक में एक और नाम भी देते हैं जो कि इन्फ्लेट वर्जन ऑफ गजब है, वल काज़िमीन अल गैज़। अब जो गैज़ है ना, इसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जो जब्त करते हैं, मतलब इसको जब्त करना लाजमी है। ठीक है, अल्लाह ताला आगे तो बयान करें कि लोगों को माफ करते हैं और नेककारों को पसंद करते हैं, यानी वो गैज करते हैं जो उनको मना किया गया कि मतलब वो जब्त करें इसको। अच्छा, दूसरी आयत एक हमारे पास आती है। अब ये जो अलगैज है ना, ये अनकंट्रोल गदब की एक पिक्चर देता है हमें। अब एक और आयत में अल्लाह ताला बयान करते हैं, और वो जो बड़े गुनाहों और बेहयाइयों से बचते हैं, व इज़ा मा गदिबू, और जब उनको गदब होता है, यानी कि जब उन पे गदब तारी होता है या गुस्सा आता है, हम यगफिरून, तो माफ कर देते हैं। यानी अब आप देखें पीछे अल्लाह ताला एग्जांपल दे रहे हैं कि जो बड़े गुनाहों से बच भी रहे हैं, बेहयाइयों से बच रहे हैं, यानी कि अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, लेकिन उनको गजब आता है, उनको गुस्सा आता है। गुस्सा आने में बुराई नहीं है, गुस्से का सही इस्तेमाल होना जरूरी है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला वर्ड गदिबू यूज कर रहे हैं, जबकि वहां जिस चीज को जब्त करने का हुक्म दे रहे हैं वो है गैज। तो वह इदा मा गदिबू, जिनको जब गजब आए तो वो क्या करते हैं? माफ कर देते हैं। है तो ये एक अगले दर्जे की, जब एंगर, बाजुकात एंगर जस्टिफाइड होता है ना, इवन तब भी वैसे अल्लाह अल्लाह ताला के कुरान पाक में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे पेशेंस बेहतर है। लेकिन वो एक लेवल है ना, एहसान का लेवल है। लेकिन अगर सही बात के लिए गजब हो तो वो एक महमूद गजब कहते हैं उसको। गजब की भी दो तरह की डेफिनेशन हैं। एक होता है महमूद गजब, यानी कि अल्लाह की हदूद टूटने पर आपको गुस्सा आए, जुल्म के खिलाफ गुस्सा आए, हक के दिफा में आप खड़े हो, तो वो महमूद गजब होगा, काबिल तारीफ है। लेकिन अगर जाती अना के लिए आप ये काम करते हैं, मामूली बातों पर जिसको इग्नोर भी किया जा सकता है, या किसी इंतकाम या तकब्बुर की बुनियाद पर जब आप ये काम करते हैं, तो वो मजमूम गजब है, ऐसा जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। गैरत और गजब में जो डिफरेंस है ना, वो यूं लिया जा सकता है जैसे एक ऐसी बात की गैरत जिसमें अल्लाह, जैसे अल्लाह की हदूद टूटने पर जब आपको गैरत आती है, बेसिकली ये एक ही तरह की चीज है कि अल्लाह की हद टूटने पर गैरत और हमियत भी इसको कहा जाता है, कि इस्लाम के लिए हमियत। ये लफ्ज़ मैंने सीखा था जब मौलाना मदूदी साहब की दीनियात की किताब है, उसमें उन्होंने 5 अरकान इस्लाम पढ़ाने के बाद ना साथ उन्होंने एक ये चीज़ भी बताई थी कि इस्लाम के लिए गैरत और हमियत दोनों बहुत ज़रूरी है। और ये वही चीज़ है कि जब इंसान को इस्लाम के लिए गैरत और हमियत होती है ना उसके दिल में, तो उसको गजब आएगा, उसको गुस्सा आएगा, जब भी जहाँ पे ये ऐसा कुछ टूट रहा होगा, इस्लाम का कानून टूट रहा होगा। तो ये चीज़ तकरीबन बराबर ही है, ये एक ही जैसी है। देखें, एक गलत चीज पर गैरत खाने का मतलब ये है कि वो गलत चीज पे गुस्सा है ना, वो तो फिर एक अलग चीज है, उसको हम गैरत कहेंगे ही नहीं ना, उसको तो अलगैज कहेंगे।
اچھا، اب ہم نیکسٹ والی پارٹ پڑھتے ہیں وہ ہے کہ دا پاور آف شہوت. اچھا، شہوت یا ڈیزائر یہ بھی انسان کی ایک پاور ہی ہے. مطلب یہ فطری قوت ہے. اب یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے سروائیول کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب انسان کے اندر ڈیزائر ختم ہو جائے تو کوئی موٹیویشن نہیں رہتی نا. تو یہ جو ڈیزائرز ہیں دے آر فیول فار سروائیول. ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے تو ہم اٹھ کے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. اٹریکشن، انجوائمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ہماری فطرت کا پارٹ ہے. تو اسلام شہوت کو بھی ختم نہیں کرتا بلکہ اس کو ایک کلچر اس میں لے کے جاتا ہے، مہذب بناتا ہے، منضبط کرتا ہے، ایک ضابطے میں رکھتا ہے. تو یہ آپ کی نیچرل انسٹنکٹس ہوتی ہیں، لیکن انکنٹرول انسٹنکٹس جو ہیں یہ بھی ڈسٹرکشن کی طرف جاتی ہیں. اور عقل اگر ان شہوت کو گورن کرے تو بہترین کام ہے. مطلب یہ انڈر عقل ہونی چاہیے، آپ کے انٹلیکٹ کے تحت اس پہ کام ہونا چاہیے. قرآن کے مطابق بھی شہوت ایک فطری ملان ہے، مطلب آپ کے اندر ہے ہی ہے، انسانی فطرت میں رکھی گئی ہے. مگر اس کا امتحان بھی اسی سے ہے. بے قابو شہوت گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خواہش معبود بن جائے تو عقل مفلوج ہو جاتی ہے. اچھا، اب اس کا شہوت اور عقل کا آپس میں اگر ہم تعلق دیکھیں تو عقل شہوت کو اس کی حد سکھاتی ہے اور زندگی کی مطلب جو چلانا ہے زندگی کو، اس کی بقا ہے وہ بھی اسی کے ذریعے ہے. بٹ اگر شہوت عقل کے بغیر ہے تو وہ حیوانیت بن جاتی ہے. یو کین بی این اینیمل وداؤٹ انٹلیکٹ، اور صرف اپنی شہوت پر زندگی گزارتے ہوئے. اور یہ اگر عقل میں عقل کے ہوتے ہوئے اگر شہوت نکال دیں، ختم کر دیں، تو وہ رہبانیت بن جاتی ہے جو کہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اسلام ان دونوں میں اعتدال کہتا ہے. تو شہوت کی بھی اقسام ہے کہ جیسے ایک محمود شہوت ہے، جیسے غضب ہے نا، اسی طرح شہوت کی جو پاور ہے اس میں دونوں سائڈز ہیں، شر اور خیر دونوں کی ہے. محمود شہوت یہ ہوتی ہے جیسے اگر انسان کی کوئی جنسی خواہش ہے وہ نکاح کے دائرے میں پوری ہو. لیکن مذموم شہوت یہ ہوگی جو حرام تعلقات رکھے. حلال روزی کی خواہش کرنا، اولاد کی اور اپنی بقا کی طلب، یہ سب چیزیں نارمل ہیں، محمود شہوت ہے. اٹس گڈ کہ اگر آپ حلال روزی کی خواہش میں اس میں اپنا دن رات گزارتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اٹس اوکے. لیکن اگر آپ لالچ، ہرس، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور مطلب حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اگر آپ کام کرتے ہیں، اس ڈیزائر کو رکھتے ہیں پیسہ پانے کی، تو وہ مذموم شہوت میں آتا ہے. اچھا، اب اس کی جو ہائر اور لوور سائڈ بالکل اسی طرح جو میں نے ابھی بتایا کہ اگر یہ شہوت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان جو ہے وہ لسٹ اور گلوٹنی ہوتی ہے، اوور ایٹنگ، مطلب ایسے ایسے کام ہم کرتے ہیں، انڈلجنس ان تھنگس جو کہ ان لافل ہیں. ٹھیک ہے، ایڈکشنز میں چلے جاتے ہیں. شہوت میں اتنے اندر جائیں کہ اتنا کہ اپنی ڈیزائر کو ہی ہم عبادت ہی کرنا شروع کریں تو اس کے غلام بن جائیں، تو انسان نفس کا ہی غلام بن جاتا ہے. اور اگر یہ لوور سائڈ پہ چلے جائے تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ جو آپ کے لافل رائٹس ہوتے ہیں نا، آپ ان میں بھی آپ نگلیکٹ شو کرتے ہیں، آپ انگریٹیٹیوڈ کی طرف جاتے ہیں. اچھا، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات مجھے لگی کہ واقعی اگر انسان کے اندر ڈیزائر ختم ہو جائے تو انسان نا انگریٹفل ہو جائے گا اور اتنا ڈرائی اور بٹر ہو جائے گا نا کہ مطلب وہ لائف میں کیسے، لائف میں کوئی موٹیویشن نہیں رہے گی اس کی، بالکل ختم ہو جائے گی اس کے اندر موٹیویشن. حلال پلیئرس کو بھی وہ ریجیکٹ کر رہا ہے. تو دس ول بہیو لائک مطلب آپ کی لائف میں کچھ بھی نہیں ہے پھر تو کوئی آپ کو صبح اٹھنے کی بھی موٹیویشن نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے. تو جو اس میں بیلنس ہے وہ یہی ہے، جیسے کھانے پینے میں بیلنس نہ رکھیں تو آپ کی صحت تباہ، تو اسی طرح اس میں بھی بیلنس اتنا ہی ضروری ہے. اچھا، قرآن کی آیات سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر قرآن میں بتایا کہ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، شہوات کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک زینت کی طرح رکھی ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ آگے جا کے اس کو یہی بیان کرتے ہیں کہ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ دنیا، دنیا میں سروائیول کی یہ دنیا کا سامان ہے، اس کو متاع کہیں گے ہم دنیا کی. لیکن ہاں اللہ کے پاس جو ٹھکانا ہے نا وہ بہت بہتر ہے. تو اللہ ایکنالج کرتے ہیں ان ڈیزائرس کو ایز اے پارٹ آف ہیومن نیچر، لیکن ہمیں ریمائنڈ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا ٹیسٹ بھی ہے. انہی سے ڈیویشن، مطلب اللہ کے راستے سے اگر ڈیویشن ہو جائے گی ان کو پورا کرتے کرتے تو پھر ہم غلط راہ پہ پھنسیں گے. اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بات کریں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں عقل کی بھی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ علم ہے اس کے پاس، لیکن اگر اس کو عقل استعمال نہیں کر رہا تو
اپنی خواہش کو بھی معبود بنا سکتا ہے. تو آپ اپنی ڈیزائر کی ورشپ تب کر سکتے ہیں، یعنی کہ ورسٹ اسٹیٹ ہے کہ جس میں آپ کی خواہش جو ہے وہ آپ کا معبود بن کے کھڑا ہو جائے. تو یہاں پہ اس آیت سے مجھے یہ چیز بڑی کلیئر نظر آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عقل استعمال نہیں کی اور خواہش کو عقل کے تابع نہیں کیا. تو آپ کو ساری جو اتنی پاورز ہم نے پڑھی ہیں ابھی تک، ان سب کا ایک بیلنس سمجھ آ گیا ہوگا. تو جو اصل پیوریفیکیشن ہوتی ہے وہ انسان کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی ڈیزائرز کو، اپنے غضب کو وہی کے، عقل کے تابع کر لے. سوری، عقل کے تابع کرے اور عقل کو وہی کے تابع کر لے. ٹھیک ہے، اور نافع علم حاصل کرے. تو ایک پکچر آپ کے سامنے بنتی ہے کہ کتنا بیلنسڈ ویو ہوتا ہے. اچھا، اب ہم آخری جو پاور ہے جو ان سب کا بیلنس اصل میں شو کرتی ہے، دیٹ از پاور آف عدل. ایکسکیوز می. اچھا، عدل جو ہوتا ہے، عدل کی اگر ہم تعریف کریں تو اس کو ہم یوں کہیں گے کہ انسان کی یہ ایک اخلاقی قوت بھی ہے، ایک پورا سسٹم ہے. ٹھیک ہے، پریکٹیکل سسٹم ہے جس میں عقل کی رہنمائی میں غضب اور شہوت، ان دونوں کو صحیح جگہ پہ رکھیں، حقدار کو اس کا حق ملے، کہیں زیادتی کمی نہ ہو. تو یہ عدل کا ایک پورا سسٹم، ایک پورا پکچر سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے، اٹ از اے اسکیل ان سائڈ اس پٹنگ ایوری تھنگ ان اٹس رائٹ پلیس. ہر چیز کو اس کی ہر جگہ، غضب اس کی اپنی جگہ پہ رہے، ہر چیز بیلنس میں رہے نا، چاروں چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں. اچھا، انٹرسٹنگلی عدل جو ہے نا، یہ کوئی ایسے ہم کہتے ہیں کہ اخلاقی کوئی مشورہ نہیں ہے کہ جی عدل کرنا چاہیے. یہ عدل اللہ کا صریح حکم ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم کرتا ہے. تو یہ ایک ڈیوائن آرڈر ہے، اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے. اب انٹرسٹنگلی جو عدل ہے، اگر یہ آپ کی عقل کو لیڈ کرے گا، یہ اس کی قیادت بن کے سامنے آتا ہے. اور غضب عدل کے لیے جرت دیتا ہے. غضب آپ کو کیا کرتا ہے؟ جب آپ نے عدل کرنا ہوگا نا تو آپ کو غضب اس کے لیے انرجی پرووائڈ کرتا ہے. اور آپ کی جو شہوت ہے وہ عدل کے تابع ہو تو ہی اعتدال میں رہ کے آپ کو سروائیول بنتی ہے. ان سب چیزوں میں توازن آپ کو عدل ہے. اب عدل کی جو ضد ہوتی ہے وہ ظلم ہوتا ہے، جیسے ہمیں پڑھا کہ افراط و تفرید، کمی زیادتی حق میں، تو وہ ایک عدل کی ضد بن جاتی ہے. خواہش یا غصے کی غلامی، یہ سب. اچھا، اب اگر ہم اس میں دیکھیں کہ اگر عدل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کسی انسان میں جو عدل کا پاور ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لائک وہ بہت زیادہ جسٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے، بعض اوقات وہ اس چیز میں اتنے ایکسیس میں چلے جاتے ہیں کہ وہ ریجڈ ہو جائے گا. اتنا ریجڈ ہو جائے گا کہ وہ دین کی اپلیکیشن کرے گا بڑی سختی سے، اور اس میں مرسی ختم ہو جائے گی، رحم جو کہ ہمارے دین کا ایک جزو ہے. اور لوگوں کو کمپیشن کے بغیر جج کرے گا، مطلب اس میں ایمپتھی نہیں رہے گی. وہ کہے گا بس اس نے یہ کیا تو اس کو یہ سزا. اور اس میں مطلب بہت سی چیزوں میں ہے ایسے، لیکن دا پوائنٹ از دیر آر تھنگس جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنا احسان کا جو درجہ ہے نا وہ لوز کر جاتا ہے. ہمیں دین بار بار احسان سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے. تو وہ جب ختم ہو جائے گا تو انسان ایسا ہی مرسیلیس ہو جائے گا، اور وہ عدل کی اپنی راہ سے ہٹ جانے پہ ہوتا ہے. اور اگر عدل میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی تو وہ فیوریٹزم کا شکار ہوگا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں بہت زیادہ انجسٹ ہو جائے گا. تو تب بھی آپ کا جو نفس ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. تو ہر طاقت اگر اپنی رائٹ فل پلیس پر ہے تو رائٹس فلفل ہو رہے ہوں گے. جیسے اللہ کو اگر ہم اللہ کا جو رائٹ ہے عبادت کا وہ صرف اللہ کو ہی دیں، اپنے فیملی کے لیے جو رائٹ ہے ان کے ساتھ کائنڈنس کا جو بیہیویئر شو کرنا ہے وہ ان کے لیے رکھیں، تو اٹس کائنڈ آف کہ بیلنس ان ایوری ادر پاور. اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے. اس میں اس کے لیے دو آیات ہیں جو کہ میں نے جب ان کو میں پڑھی تھی تو میرے دماغ میں بڑے کوشچنس بھی آئے. عدل کو اگر ہم قرآن سے سمجھے نا تو یہ جو آیت ہے یہ ایک عجیب سی پکچر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف پر قائم رہو، انصاف کی گواہی دو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کریں بالقسط، یعنی قسط کی گواہی دو، قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مطلب قائم کر دو قسط کو.
لیکن جب آگے بات آتی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف نہ کرنے پر مجبور نہ کرے، اردو میں ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ایک ہی ورڈ دونوں کے لیے استعمال کریں، انصاف، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کریں اللہ تعدلو، کہ تم عدل نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجبور کر دے کہ تم عدل سے پھر جاؤ۔ عادلو ہوا اقرب للتقوی، اور جو عدل ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اچھا، اس سے نا بہت سارے پوائنٹس ذہن میں آتے ہیں کہ عدل اور قسط میں بھی فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی وجہ سے ایک جگہ قسط استعمال کرتے ہیں ورڈ، اور ایک جگہ عدل۔ اب رائٹ سائڈ آف عدل یہ ہوتی ہے کہ چاہے آپ اینگری ہیں، چاہے آپ کسی بھی طرح کے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں، لیکن آپ نے وداؤٹ بائسنس جو بھی ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ قسط کا مطلب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گواہیوں کے معاملے میں، یا مطلب اس کو قائم کر دیا جائے، یہ شو کرتا ہے کہ قسط، جب بھی کوئی سمجھے ہمارے سامنے کیس آئے اور ہم نے اس کو پروسیس جو ہے نا وہ ججمنٹ کا یا جو ٹیسٹیمنیز لینے کا وہ سارا سب کے لیے سیم ہوگا، دیٹس قسط، ٹھیک ہے۔ آؤٹ کم، جسٹس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے نا وہ قسط انشور کرنی چاہیے اس میں، کہ انصاف قائم ہو۔ لیکن جو عدل ہوتا ہے یہ کس چیز کو گورن کر رہا ہے؟ یہ آپ کی دل کی سٹیٹ کو، آپ کی ول کو گورن کرتا ہے، اس کی وہ حکومت کرتا ہے کہ آپ کا جو دل ہے نا اس کے اندر انٹینشن کیا تھی۔ یہ عدل کا لنک جو ہے نا وہ آپ کی انٹرنل اس سے ہے۔ آبجیکٹیوٹی دیکھا جائے پورے کیس کے اندر تو وہ قسط ہوگا، اگر اس میں مورل ویو دیکھیں گے کہ مورلی اس نے فیصلہ کیا تھا تو وہ عدل کے زمرے میں آئے گا۔ اور جتنے بھی سسٹمز بنائے جاتے ہیں، لا کریٹ کرتے ہیں، وہ قسط کے اس میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قسط کی جو بھی ورڈ ہے وہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لا بن رہا ہوتا ہے نا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے، لیکن جہاں پہ دل انٹینشن کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے نا تو وہاں پہ عدل کا ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ رائٹس کو میئر کرنے میں ہم قسط استعمال کریں گے ورڈ، اور جہاں پہ بائسنس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ آئے آپ کے دل میں تو ہم عدل استعمال کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آ، یہاں پہ اب یہ ہمارے سامنے ایک پکچر بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انٹرنل ایکسٹرنل دونوں لحاظ سے انصاف پر فوکے دے رہے ہیں کہ آپ نے انصاف قائم کرنا ہے انٹرنلی بھی، یہ نہ ہو کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے، آپ کو پتا ہے دل سے کہ یار یہ بندہ وہ ہے، مطلب اس میں بائسنس ہے آپ کے دل میں اس کے لیے، آپ اس کے اور بھی حرکات جانتے ہیں لیکن اس حرکت کے معاملے میں آپ کو لگ رہا ہے یہی غلط ہوگا، لیکن گواہیاں کچھ اور کہہ رہی ہیں، تو یہ سارا معاملہ اتنے باریک بینی اور اس طریقے سے دیکھا جائے گا کہ آپ کو قسط قائم کرنا ہے آؤٹ کم کے اندر ہر حال میں، کہ جو پروسیس کسی اور کے لیے استعمال کیا تھا نتیجے پہ پہنچنے کے لیے وہی۔ تو اپنی لائف میں بھی اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو بہت سارے معاملات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ دل کے ساتھ اس کا لنک ہے، تو اس کو بہت دھیان سے یہ، مطلب باقی ساری جو آپ کے اندر خواہشات کی، غضب کی جتنی بھی پاورز ہیں ان سب کو اگر آپ ایک بیلنس میں رکھیں گے تو ہی آپ عدل قائم کر سکیں گے، اور یہی چیز اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بس اسی کی طرف دعوت دو جسے جیسے حکم دیا گیا ویسے ہی سیدھے رہو، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور کہہ دو کہ میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب نازل کی اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف قائم کروں۔ اچھا، اب یہ والی جو بات ہے نا، وہ امرت لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مطلب جو بھی نبی آئے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ بھیجا، یہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا، اور عدل کا حکم دیا، تو عدل اتنا ضروری ہے۔ پھر عدل جو ہے نا وہ ساری پاور کے بیلنس کو شو کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ عدل کو جب سمجھیں گے تو آپ کے ذہن میں پکچر آنی چاہیے جو میں نے شروع میں آپ کے ساتھ بیان کی، کہ اگر آپ کی جو علم کے بغیر عقل بوجھ بن جاتی ہے، لیکن عقل کے بغیر علم اندھا ہو جاتا ہے، اور غضب اگر نہ ہو، غضب عقل کے بغیر ہو تو ظلم کرے گا، اور عقل اگر غضب کے بغیر ہے تو آپ بزدل ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ خواہش بھی بغیر عقل کے حیوانیت ہو جاتی ہے، اور عقل بغیر خواہش کے رہبانیت بن جاتی ہے، خواہش بھی ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عدل جو ہے وہ ایک، مطلب ان دونوں کو اگر ہم سمجھیں تو ایک باطنی عدل بھی ہوتا ہے اور ایک ظاہری عدل بھی ہوتا ہے۔ عقل کی حکمرانی ہوگی اگر، نفس کی تربیت
خواہش اور غصے ان سب پر قابو پا کر آپ چلیں گے تو آپ باطنی عدل قائم کر لیں گے، اور جو ظاہری عدل وہ معاملات میں انصاف یعنی کس حقوق کی ادائیگی اور فیصلوں میں بغیر باعث کیا فیصلے کر رہے ہیں، تو یہ شو کرے گا آپ کی، مطلب ہم جو جیسے گھروں میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر ہمیں عدل قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیا جائے، اور بعض جگہوں پہ کس قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جسٹس عدل ایک ڈیوائن کمانڈ ہے، یہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ یہ چاہیے، ہمارے لیے لازم ملزوم ہے۔ تو اب انسان کے پاس یہ 5 طاقتیں ہیں، اور اگر ہم ان کا صحیح استعمال کریں تو ہم فلاح پا جائیں گے۔ اور اگر یہ جتنی بھی ہم نے چیزیں بیان کی ہیں، مجھے اس میں ایک جو انٹرسٹنگ بات وہ لگی ان سارے ٹاپک میں، وہ یہ تھی کہ ہم دو چیزوں کو بہت ہی نیگیٹو ایسوسیٹ چیزیں سمجھتے ہیں، جیسے خواہش اور غضب ہو گیا، لیکن یہ بھی ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اب وہ والی غضب اور وہ والی غیرت اور اہمیت اسلام کے لیے ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، جس کی وجہ سے ہم عمل نہیں کر پاتے۔ مطلب ہمیں اس کوشچن کا بھی یہاں پہ آنسر ملتا ہے کہ ہمیں چیزوں کا پتہ ہے، ہمیں علم ہے، ہم عقل بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن وائی وی آر unable ٹو ڈو تھنگس، مطلب جیسے ہوتا ہے نا ایکشنیبل مسلمس ہم کیوں نہیں بن پا رہے، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ صحیح چیز کے لیے ہمارے اندر غیرت بھی نہیں ہے، غضب بھی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، میری طرف سے اتنا ہی تھا، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے تو پلیز۔ چلے ٹھیک ہے، اگر کوشچن آنسر آپ لوگ کرنا چاہیں تو گروپ بھی اوپن ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم شروع کریں گے پہلے اپنے ایک تزکیہ نفس میں جو پہلا پڑاؤ ہوگا ہمارا، اس کے اوپر ہم نے اپنی قوتیں تو جان لی، اب ان کا استعمال انشاءاللہ ہم صحیح طریقے سے کرنا جانیں گے کہ ہم نے اس نافع علم کہاں سے لینا ہے، اور اس میں ہم پہلا پہلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ادب، یعنی اللہ کا ادب اور قرآن کا، اور ان چیزوں کا ہمیں ادب میں ڈاکٹر صاحب صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بڑا پیارے طریقے سے سمجھایا، کچھ چیزوں کو ہم بالکل اگنور کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ اور میں ٹاپک اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ جس کے پاس وقت ہو تو وہ اس کو گو تھرو ضرور کرے، اور سیشن میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔